مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو گناہ میں کروں اور آنسو حضور پائیں، گناہ میں کروں اور روئیں حضور، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ اور شفاعت کہاں کریں گے؟ پیش حق۔ کس کی جرت ہے وہاں زبان کھولے، کس کی جرت ہے وہاں شفاعت کرے۔ آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ، بعض لوگ یہاں تک پڑھ کے تو کہتے ہیں کوئی وہاں شفاعت نہیں کر سکتا، کون وہاں شفاعت کر سکتا ہے؟ آگے اللہ نے استثناء بیان کی ہے، الا باذنہ، مگر جسے وہ اذن عطا فرمائے گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ میری نسبت نقشبندی ہے، مجھے وجد نہیں آتا، پر جب میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتا ہوں، اتنا بلند تصور آپ نے باندھا ہے کہ اسے تصور میں لاؤں تو تصور بھی جھوم جھوم جاتا ہے۔ اب ذرا وہ تصور سنیں کہ اعلیٰ حضرت نے اگلے شعر میں بیان کیا کیا ہے۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، مجرموں کو کھینچنے لگے فرشتے دوزخ کی طرف، چلو دوزخ کی طرف۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ وہ آئے مسکراتے۔ تصور تو کریں، لوگ وہ آئے، لوگ وہ آئے مسکراتے، لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں۔ فقیر جائے بادشاہ کے دروازے پر، اس میں کیا کمال ہے؟ فقیر تو جاتے ہیں بادشاہوں کے دروازوں پر مانگنے کے لیے، کرم تو یہ ہے بادشاہ خود چل کے آ گیا فقیروں کے پاس۔ لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔ کرم والا کرم یہ ہے کہ شفیع المذنبین خود تشریف لا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اکثر آپ نے سنی ہوگی، حضرت آدم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی ہے، فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ میرے آقا کریم فرمائیں گے کیوں اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میزان پہ اعمال